بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اسلامیات کا چیپٹر 4 چل رہا ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تعارف حدیث ہے، اور آج جو ہم نے موضوع پڑھنا ہے وہ ہے حدیث کی دینی حیثیت۔ آج آپ پڑھیں گے کہ حدیث کی دین میں کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ حدیث شریف کا دین میں کیا درجہ ہے، اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب ذیل حیثیات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کا نام ہے۔ لہٰذا حدیث کا کیا درجہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیات کو پیش نظر رکھنا، جاننا ضروری ہے، جن کو قرآن پاک نے نہایت صراحت کے ساتھ، نہایت وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات میں ہر مومن کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی پاکیزہ صفات میں ہر مومن کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب آیت پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، لقد تحقیق، کان لکم تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ، کس کے لیے؟ لمن کانا، اس شخص کے لیے، یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور اس نے اللہ کو بہت یاد کیا۔ اب یہاں جو ترجمہ ہے وہ پڑھتے ہیں، جو بامحاورہ ترجمہ ہے۔ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی اس کے لیے، کس کے لیے؟ یعنی اس کے لیے جو ڈرتا ہو اللہ اور روز آخرت سے اور ذکر الہی کثرت سے کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے ترجمہ کیا جو امید رکھتا ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ انہوں نے یہاں پر کسی اور سینس میں شاید کر دیا ہے کہ جو ڈرتا ہو، لیکن رجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امید رکھنا۔ رجا یرجو کا مطلب امید رکھنا۔ اگلی دوسری آیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سب پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ۔ فَآمِنُوا، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے نبی امی پر، اس نبی پر جو امی ہے، الذی یؤمن باللہ، وہ نبی جو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے سب کلاموں پر۔ ٹھیک ہے، واتبعوہ، اور تم اس کی پیروی بھی کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اس نبی کی پیروی کرو۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہم سب پر فرض ہے۔ نمبر 3، تیسری آیت کیا ہے؟ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لینا، یعنی اس پر عمل کرنا، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے باز رہنا، یہ ضروری ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اس آیت سے معلوم ہوا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو تمہیں دے رسول، فَخُذُوهُ، اس کو لے لو۔ ٹھیک ہے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس سے منع کریں، فَانْتَهُوا، سو چھوڑ دو، اس سے رک جاؤ۔ ترجمہ دیکھیں، اور جو دے تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو لے لو، اور جس سے منع کریں سو چھوڑ دو۔ اگلی آیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ کس معلوم ہوا؟ اس آیت سے معلوم ہوا جو آگے نیچے دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب مسلمانوں پر فرض ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ان کی اطاعت کرنے کا۔ جی، نمبر 5، ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وابستہ ہے۔ جو آپ کی اطاعت کرے گا وہی ہدایت پائے گا۔ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تو راہ پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں یہاں پر، اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ۔ جی، آگے دیکھیں، ان آیات سے معلوم ہوا، یعنی یہ جو 5 آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر امت کو ہدایتیں دی، ٹھیک ہے،
یعنی جو آپ نے ہدایات دی اپنی امت کو، جو چیزیں ان سے بیان فرمائی، اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذیل میں جو کچھ ارشاد فرمایا، جن چیزوں کو حلال اور جن کو حرام ٹھہرایا، ٹھیک ہے، باہمی معاملات و قضا میں جو کچھ فرمایا، ٹھیک ہے، باہمی معاملات جو ہیں ہمارے، ان میں جو آپ نے فرمایا ہے، قضا جو آپ نے فیصلے کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو کچھ آپ نے فرمایا ہے، ان سب کی حیثیت دینی، ان سب کی حیثیت دینی اور تشریعی ہے، ٹھیک ہے، ان سب کی حیثیت کیا ہے؟ دینی ہے، یعنی یہ ہمارے لیے دین ہے، اور تشریع ہے، یہ ہمارے لیے شریعت کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ عمل ہے، جس کی اتباع اور پیروی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اس کو بجا لانا، اور جس سے منع کرے اس سے رک جانا ہر مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی حقیقت میں حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں تصریح ہے، یعنی واضح طور پر ہے، کیا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ ہی نے حکم دیا ہے ہمیں کہ تم رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی بات ماننا فرض اور ضروری ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی لازمی اور حتمی ہے۔ ظاہر ہے کہ جملہ احکام دین کے متعلق، یعنی تمام دین کے احکام کے متعلق کلی احکام قرآن مجید میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، کلی احکام یعنی تمام احکام قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ان احکام کی تشریح یعنی وضاحت، ان کی جزیات کی تفصیل اور ان کی عملی تشکیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے جانے بغیر ناممکن اور محال ہے۔ یعنی قرآن مجید کو ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم حدیث کو پڑھیں گے، کیونکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جو کچھ کیا، اور اپنے اقوال اور اعمال سے جو ہمیں بتایا، اور آپ کے جو حالات تھے ان سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے، جب ہم ان کو جانیں گے تب ہمیں قرآن مجید کا صحیح طرح پتہ چلے گا۔ اس کے بغیر ہم قرآن مجید کے بارے میں نہیں سمجھ سکتے، قرآن مجید کو صحیح طرح ہم جان نہیں سکتے جب تک کہ حدیث ہمارے سامنے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے بچوں آپ کو حدیث کی دینی حیثیت معلوم ہو گئی ہوگی اچھی طرح، کہ حدیث کی دینی حیثیت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ تو اجازت دیجیے، اگلے سبق میں پھر ملیں گے، اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا حدیث کی حفاظت، پھر ملیں گے اگلے سبق میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔